الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اے اللہ، خاص تیری ہی بندگی کریں گے اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو دعاؤں کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، دعاؤں کے سلسلے میں دعاؤں کے آداب بیان ہو رہے تھے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتی ہیں، وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پریشان حال کی دعا۔ جب کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، غم آتے ہیں، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے کہ پریشان حال کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا۔ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اس کی دعا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی سے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ سنتا ہے اور ڈائریکٹ قبول کرتا ہے۔ تو مظلوم کی دعا، تو اگر اس نے ظالم کے لیے دعا کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ظلم سے بچ جائے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ نمبر 3، مسافر کی دعا۔ جب کوئی شخص سفر پر جاتا ہے اور سفر کے دوران وہ دعائیں مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پھر روزہ دار کی دعا، خواہ وہ فرضی روزے ہوں خواہ یا نفلی روزے ہوں، دونوں ہوں، یا مستحب روزے ہوں، تو روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشتا ہے۔ تو جو شخص چاہے کہ میری دعائیں قبول ہو تو وہ نفل روزہ رکھ کے اور نفل روزے کے درمیان اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ والد کی دعا اپنے بچوں کے اور اولاد کے حق میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی دعا اپنے بیٹوں کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔
تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، اس کی صالح اعمال کے لیے، اس کی رزق کے لیے، اور اس کے ہر قسم حاجت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے اپنے اولاد کے لیے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ یہ نہیں کہ بیٹی کو ترجیح دو بیٹی پر، نہیں، بیٹا اور بیٹی ان دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ تو والدین یا والد کی دعا اولاد بیٹے بیٹی کی حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد صالح اولاد کی دعا اپنے والدین کے لیے یہ بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد دعا کرے اپنے والدین کے لیے تو قبول ہوتی ہے، خواہ وہ والدین زندہ ہو یا وفات ہو۔ تو وفات ہو تو اس کے لیے بخشش کی، جنت کی دعائیں، یا اور جو زندہ ہے تو اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کی بہت زیادہ حقوق ہیں ہم پر۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غیر موجودگی میں، مثلا آپ گھر میں ہیں، پاکستان میں ہے، اور ایک مسلمان بھائی یا آپ کا دوست ہو، جو بھی ہو مسلمان ہو، اور وہ سعودیہ میں ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا مانگی، اور اس کو چاہیے کہ آپ کے لیے دعا مانگی۔ تو مسلمان کی غیر موجودگی میں دوسرے مسلمان کی لیے دعا بہت زیادہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں جلدی قبول ہو جاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔